میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے اور بنی آدم کا بھی. دوبارہ سے بات کریں، آپ کی آواز رک گئی تھی. قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور بنی آدم کا بھی. جی. تو ان دونوں کا الگ الگ ذکر کیوں کیا؟ اگر آدم دم سے بنا ہے، جی، اگر آدم دم سے بنا ہے تو مطلب ہوا بنی آدم. جی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کو جنت سے شیطان نے نکلوایا. جی، تو وہ آدم کون تھے؟ جی، یعنی آدم اور بنی آدم ان میں جی، کیا جی. فرق ہے؟ اور بھی سوال ہے یا یہی ہے؟ اور بھی نہیں ہے. جی کریں، سوالات جتنے بھی ہیں سب کریں. دوسرا سوال ہے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اسماء بھی سکھائے، یعنی کہ اس وقت وہ انسان نہیں تھے. انسان تو ہے نا بھولا ہوا. جی آگے بات کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے کہا کہ تمہارے آبا کی طرح شیطان تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دے. جی. اور تیسرا سوال ہے کہ آدم کا جوڑا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. جی ٹھیک ہے. اور ایک اور سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کی مثل کی طرح کیسے ہوئے؟ ٹھیک ہے. آگے. آگے جانا ہے یا ان پر بات کریں؟ سر ان کے جو نا 3-4 سوال ہیں، جو کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کا پوچھنا یہ ہے کہ آدم اور بنی آدم میں کیا فرق ہے. نہیں وہ تو سن لیا نا میں ریپیٹ کروں گا سوالات. بالکل میں نے پوچھ رہا ہوں کہ جو پوچھ رہی یہی تھا یا اور بھی ہیں، یا اگر پہلے ان پر بات کر لی جائے، اگر اور ہیں تو پھر بعد میں آپ بے شک لکھ لیں. جی ہاں فی الحال یہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ آپ نے کہا کہ آپ کے کچھ سوالات ہیں. آپ نے کیا کہا؟ آپ کے کچھ سوالات ہیں. تو آپ نے سوالات نہیں کیے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے سوالات نہیں کیے بلکہ آپ نے تو الٹا سامنے والے کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایسا ہے اور ایسا ہے. اب چونکہ آپ کو علم نہیں ہے اس وجہ سے آپ انہیں سوالات سمجھ رہے ہیں، سوالات کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے یعنی حقیقت اگر دیکھا جائے تو آپ نے سوالات نہیں کیے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اصل میں اپنا نظریہ جو ہے اسے امپوز کرنا کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ سوال جو ہے، سوال اسے نہیں کہتے. سوال جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ کہتے کہ قرآن میں لفظ آدم بھی آیا ہے اور بنی آدم بھی آیا ہے، تو یہ آدم اور بنی آدم کیا ہے؟ آدم کیا ہے اور بنی آدم کیا ہے؟ ان میں فرق کیا ہے؟ اور ان کے بارے میں جو آج تک عقائد و نظریات پائے جاتے ہیں، آدم کے بارے میں جو عقائد و نظریات پائے جاتے ہیں، بنی آدم کے بارے میں جو عقائد و نظریات پائے جاتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. پھر دوسری بات کہ آدم کو جو ہے وہ جنت سے نکالا جانا، اور پھر یہ کہا جانا کہ ہمیں بنی آدم کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا کہ جیسے تمہارے جو آبا ہیں ان کو یعنی شیطان نے جنت سے نکلوا دیا، کہیں تمہیں بھی وہ نہ نکلوا دے. جی یہ تو آپ یعنی اس سوال یہ تھے، اس طرح تھے. پھر اسی طرح آپ نے یعنی کہ جیسے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ آدم کی مثل کیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ آدم کی نہیں، آپ نے کہا آدم علیہ السلام کی مثل کیسے ہیں. تو دیکھیں آپ نے سوالات نہیں کیے، آپ نے یعنی کہ ایک شروع سے جو نظریات چلتے آ رہے ہیں آپ نے انہی نظریات کو سامنے رکھا ہے میرے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ نے سب سے پہلے جو بات کی آپ نے یہ کہا کہ آدم علیہ السلام. تو یہاں پر میں آپ سے کاؤنٹر کویسچن کروں گا کہ آدم علیہ السلام یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ کیا پورے قرآن میں کہیں آیا ہے؟ یہ تو ویسے آپ کی میں نے بک پڑھی ہے جی، اس میں تو مجھے کلیئر ہو گیا کہ آپ نے آدم کس کو کہا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب میں نے اس لیے آپ کو کہا نا، آپ نے وہ جو شروع سے چلا آ رہا ہے نا کہ بھئی اس طرح سے ہم کہتے آئے ہیں،
تو وہ اس لیے میں نے آپ کو پہلے واضح کر دیا کہ آپ نے سوالات نہیں کیے، ٹھیک ہے نا. آپ کا چونکہ یعنی کہ جو پیچھے سے جو عقائد و نظریات چلے آ رہے ہیں آپ نے ان کو سامنے رکھا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب ہم ان کو ہر لحاظ سے ہر پہلو سے واضح کریں گے. پہلی چیز آدم اور بنی آدم، ہاں میں علیہ السلام نہیں لگاؤں گا، ٹھیک ہے جی. آدم اور بنی آدم. نمبر 2 ان کا جو ہے وہ جنت سے کیسے نکلنا. نمبر 3 کہ جو آدم اور اس کے آپ نے جو زوج کہا، ٹھیک ہے نا زوج. اور نمبر 4 جو آپ نے سوال کیا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی نسل کیسے ہوئے. تو آدم علیہ السلام کی نسل تو آپ کو ثابت کرنا ہے نا کیسے ہوئے جی. یا یہ تو مولویوں کو ثابت کرنا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں جی آدم علیہ السلام جو ہے وہ بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام انہی کے مسئلے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو پھر وہ اگر اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو عیسیٰ بن مریم آدم کی نسل ثابت ہوتے ہیں. مولویوں کا آدم مسل تو تب ثابت ہوتے ہیں جب اگر آدم مولویوں کا آدم جو تھا بابا آدم اگر وہ بھی ماں اور باپ کے بغیر پیدا ہوا تو عیسیٰ کو بھی ماں اور باپ کے بغیر پیدا ہونا چاہیے تھا. مسل تو تب تھا. چیز یہ ہے اب آئیں ذرا حقیقت کی طرف. تو میں ایسا نہیں کروں گا کہ ہم الفاظ کے اوپر جائیں گے. جیسے آپ نے کہا کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے مثال کا آدم کیا ہے، میں الفاظ کے اوپر نہیں جاؤں گا. میں آپ کو قرآن سے ہی آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ بتائیے گا کہ آدم کیا ہے، میں نہیں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا. یعنی میں صرف آپ کو لے کر چلوں گا. ایسے ہی مثال کے اوپر ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے انکل مجھے جو ہے وہ گھوڑا، میں نے بچے نے گھوڑا نہیں دیکھا ہوا، ٹھیک ہے، بچے نے گھوڑا نہیں دیکھا ہوا. میں اسے کہتا ہوں ٹھیک ہے بیٹا میں آپ کو بتاؤں گا نہیں، لیکن میں آپ کو لے چلتا ہوں گھوڑے کی طرف، آپ خود دیکھ لینا، سمجھے، آپ خود بتانا یہ کیا ہے. میں اب جب لے کر جا رہا ہوں گھوڑے کی طرف تو 2 طرح سے لے کر جا رہا ہوں. پہلی چیز کہ میں اس کو گھوڑے کی طرف لے کر جا رہا ہوں علمی لحاظ سے. ایک گھوڑا کیسا ہوتا ہے، اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں جی، اس کی یعنی کہ وہ اس طرح کھاتا ہے، اس طرح سانس لیتا ہے، اس طرح دوڑتا ہے، اس طرح چلتا ہے، اس طرح رنگ ہوتا ہے، اس طرح دم ہوتی ہے. دوسرا میں اس کو جہاں گھوڑا پر بندھا ہوا ہے میں ادھر بھی لے کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. اب جب ہم سفر کر رہے ہیں تو سفر میں اس طریقے سے کر رہا ہوں کہ میری کوشش یہ ہوگی کہ گھوڑے کے آنے سے پہلے جو گھوڑے کی ڈسکرپشن ہے میں وہ سامنے رکھ دوں بچے کے، ٹھیک ہے نا. گھوڑے کی جتنی بھی ڈسکرپشن ہے میں بچے کے سامنے رکھ دوں. اب ہوگا کیا، جیسے ہی گھوڑا آئے گا تو مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی بیٹا یہ دیکھو یہ ہے گھوڑا، نہیں، بلکہ بچہ فوری بول اٹھے گا انکل وہ دیکھو وہ گھوڑا. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یعنی انکل یہی تو ہے وہ جو آپ بتا رہے تھے، جو میں جاننا چاہ رہا تھا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یعنی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے زور دینے کے جی یہ آدم ہے یہ آدم ہے، جیسے مولوی کرتے ہیں کہ ایک بات سامنے رکھتے ہیں اس کے اوپر رٹے لگاتے ہیں نہیں جی آپ نے ماننا ہے نہیں. میں یہ نہیں کروں گا. میں کیا کروں گا، میں صرف اور صرف اتنا کروں گا کہ میں صرف آپ کو اس طرف لے کر جاؤں گا، یعنی اس رستے پر لے کے جاؤں گا تو جیسے ہی آدم آئے گا تو آپ خود کہیں گے آدم تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا. لہٰذا اب ہم ایسا کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں شروع. اور سفر ہم شروع کیسے کریں گے؟ سفر ہم ایسے شروع نہیں کریں گے کہ جیسے مولوی کرتے ہیں پھر وہی بات آ جاتی ہے. میں اپنی کوئی ڈسکرپشن نہیں کروں گا. کیونکہ بات کرنے کا جو اصول ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو فریقین ان کے درمیان جو مشترکہ پوائنٹ ہے وہاں پہنچ لیا جائے، جو مشترک ہے، جو کامن ہے، یعنی جہاں پر اختلاف سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پر آیا جائے، ٹھیک ہے نا. تو جہاں پر آپ میں اور مجھ میں اختلاف نہیں ہے وہاں پر ظاہری بات ہے ہمیں بحث کرنے کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ایسا ہی ہے نا؟ بات تو وہی کی جائے گی نا جہاں پر اختلاف ہے. تو اختلاف ہمارا کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ اختلاف ہمارا جناب قرآن کے آگے سے سٹارٹ ہوتا ہے. قرآن پر اختلاف نہیں ہے. قرآن کون سا؟ عربی متن پر. عربی متن سے آگے جب بڑھتے ہیں تو اختلاف سٹارٹ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ صحیح ہو جاتا ہے نا جی بالکل. عربی متن تک تو آپ بھی متفق ہیں میں بھی متفق ہے، یہ آدم ہے یہ بنی آدم ہے، آدم کے بارے میں جو قرآن میں یہ کہا گیا متفق ہے نا. جی ہاں. تو میں اب کیا کروں گا، میں ایسا کروں گا کہ میں اسی قرآن سے جناب آدم جو ہے اس کی ڈسکرپشن آپ کے سامنے لے آتا ہوں، پھر آپ خود بتا دیجئے کہ آدم کیا ہے. مجھے تو بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. چلے آپ ایسا کریں کہ کچھ آیات نکال لیں، اس کو ہم ایسا کرتے ہیں سرچ کرتے ہیں، میں بھی سرچ کر لوں.
باقی پھر اس کے اوپر ڈیٹیل سے ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلے اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. صحیح. جی سب سے پہلے تو ایسا کریں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 34 نکال لیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 نکال لیں. اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یعنی اس آیت کو اگر دیکھا جائے تو آیت کے اعتبار سے یہ کہا جا رہا ہے اور اذ تب، جب کہیں یا تب کہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی کب. قُلْنَا کہا ہم نے لِلْمَلَائِكَةِ لیے، کن کے لیے؟ ملائکہ کے لیے. تسجدوا سجدہ کر رہے ہو، لِآدَمَ آدم کے لیے، فَسَجَدُوا پس سجدہ کر رہے ہیں، الا مگر ابلیس جو ابلیس ہے وہ نہیں کر رہا، ابا اس نے انکار کر دیا، واستکبر کیا گیا وہ استکبار کے، وکان من الکافرین اور وہ اس کا معاملہ یہ کہ وہ قانون میں تھا، یعنی وہ قانون میں کفر کرنے والوں میں. اب یہاں پر جو بات کی گئی دیکھیں، یہاں بات کی کیا کی گئی؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کے لیے سجدہ کرنے کا کہا گیا. کس کے لیے؟ آدم کے لیے سجدہ کرنے کا کہا گیا. ابھی ہم یہ نہیں بات کریں گے یہ آیت ہے، آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ نہیں کریں گے ابھی. یعنی میں جو آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ابھی جو عربی متن ہے صرف اسی کے اوپر رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، اور آپ نے خود بتانا ہے آدم کیا ہے، خود بتائیں گے آپ. یہاں پر آدم کے لیے سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے. آدم کے لیے سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے. سجدہ کون کر رہا ہے؟ ملائکہ. انکار کون کر رہا ہے؟ ابلیس. جن عقائد و نظریات کی بنیاد پر یعنی آپ کے سوالات ہیں جو آپ نے بات سامنے رکھی، تو ان کو سامنے رکھتے ہیں، ان کی بنیاد پر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلی بات سجدے کا حکم کن کو دیا گیا؟ ملائکہ کو. سجدہ کر کون رہا ہے؟ ملائکہ. اچھا، انکار کون کر رہا ہے؟ ابلیس. ابلیس کو حکم دیا گیا. اس سے تھوڑا پیچھے آج ابلیس کیا ہے؟ ابلیس کیا ہے؟ ابلیس جن ہے. جن ہے. وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ مِنْ رَبِّهِ، ایسا ہی ہے نا؟ جی. تو ابلیس جن ہے. اب جن اور ملائکہ سیم ایک ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو اب جو یعنی کہ جو عقائد نظریات چلے آ رہے ہیں ان کے مطابق سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے جناب ملائکہ کو، اور انکار کون کر رہا ہے؟ جن. یہاں سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے بھائی اس کے لیے حکم تھا جو وہ انکار کر رہا ہے؟ جی اس میں تو واضح ہو رہا ہے کہ ملائکہ کو حکم تھا. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ملائکہ کو حکم تھا، میں نہیں یہ کہہ رہا. میں تو بھی اس کے اوپر میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جن عقائد و نظریات کی بنیاد پر آپ آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو ان کی کوئی بنیاد بھی تو ہونی چاہیے نا. تو میں تو صرف آدم کو واضح کرنے کے لیے میں یعنی کہ اس پوائنٹ کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے ملائکہ کو تو ابلیس کے لیے تو حکم تھا ہی نہیں. ابلیس تو جناب جنوں میں سے تھا، قرآن میں واضح کر دیا گیا سورہ الکہف میں. تو ابلیس نے انکار کیوں کیا؟ سوال پیدا ہوتا یا نہیں پیدا ہوتا؟ جی. ایسا ہی ہے نا؟ جی. سوال پیدا ہوتا ہے. آج تک کیا اس سوال کا کوئی جواب دے سکا؟ کوئی جواب دے سکا؟ کوئی جواب نہیں دے سکا. جواب کیسے کہتا ہے؟ جو سوال کو مٹا دے. ہاں یہ ہے جی، کوئی کہتا ہے جی میری یہ رائے ہے، جی میری یہ رائے ہے، جی میری یہ رائے. مثال یہ کہتا ہے جی میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ کلاس میں داخل ہوں تو اگر 99 جو ہے وہ لڑکے اسٹوڈنٹ ہیں، ایک لڑکی ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ لڑکے اور لڑکی کھڑے ہو جاؤ. آپ کہیں گے لڑکے کھڑے ہو جاؤ. جب آپ لڑکے کہیں گے کھڑے ہو جاؤ تو لڑکی آٹومیٹکلی وہ اقلیت میں ہے تو اس کو کھڑا ہونا پڑے گا. تو یہ کوئی جواب تو نہیں ہے نا؟ یہ جواب بنتا ہے بھائی وہ ایک الگ جنس ہے. اگر آپ لڑکوں کو کہہ رہے ہیں تو وہ تو لڑکی ہے نا، وہ لڑکا تھوڑا ہی ہے جی. جب اگر تو آپ یہ کہیں کہ بھائی سب کھڑے ہو جاؤ، یا آپ صرف یہ کہیں سٹینڈ اپ، تو اس کا مطلب یہ ہے لڑکے ہوں یا لڑکی سب نے کھڑا ہونا ہے. اب اگر لڑکی انکار کرتی ہے تو اس کا مطلب واضح ہے بھائی حکم سب کے لیے تھا. ٹھیک ہے نا؟ حکم ہے سب کے لیے تھا. بہرحال یہاں اس بنیاد پر بھی آپ کی یعنی کہ جو آدم والی کہانی ہے وہ فیل ہو جاتی ہے، بے بنیاد ثابت ہو جاتی ہے. حقیقت ہے اس کے اوپر ہم بعد میں آئیں گے.
اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں, آگے کچھ آیات ہیں ان کی طرف جاتے ہیں. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 11 نکال لیں. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 11 نکال لیں. یہاں دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے. یہاں کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ, غور کیجئے گا, وا اور لا کا معنی کیا ہے؟ آپ کو مخاطب کرتے ہوئے, آپ سے خطاب کرتے ہوئے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا دیا گیا؟ کیا آپ کو سننے کے لیے کان نہیں لگائے گئے؟ دیے گئے نا. دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئیں یا نہیں دی گئیں؟ جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی یا نہیں دی گئی؟ دی گئی نا. تو کیا وا اور لا کا معنی کیا ہے؟ لا کا معنی ہے تم کو سننے کے لیے کان دیے گئے, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی, جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی. تو کیوں نہیں اس کا استعمال کر رہے؟ جب تم اس کا استعمال کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ قد, وہی سامنے آئے گا جو طے شدہ ہے, اس کے علاوہ کچھ اور سامنے آ نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. اچھا کیا تمہارے سامنے آئے گا؟ کیا سامنے آئے گا؟ وہ سامنے نہیں آئے گا جو نسل در نسل تمہارے آباء و اجداد سے کی طرف سے منتقل ہوتا ہوا آیا, جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا, وہ حق ثابت نہیں ہوگا. کیا سامنے آئے گا؟ خلقناکم, خلقناکم. غور کریں ذرا, کیا کہا جا رہا ہے؟ خلقناکم, خلق کیا کس کو؟ تمہیں. خلق کیا ہم نے, کسے خلق کیا؟ تم کو, تمہیں. یہاں واحد کا صیغہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع حاضر ہے یا غائب ہے؟ حاضر ہے. تو مجھے بتائیں, آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کے لیے ہے؟ اگر یہ قرآن آپ کے لیے ہے تو اس وقت قرآن آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَقَدْ, وا اور لا آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی, جو سنائی اور دکھائی دے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی. لہذا اس کا استعمال کر, جب تم ان صلاحیتوں کا استعمال کرو گے, یعنی قرآن کیا کہ قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے, پورا قرآن اٹھا کے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ نہیں کہا کہ تم اندھوں کی طرح ان ملاٹوں کے پیچھے چلو, اپنے بڑوں کے پیچھے چلو, اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلو, بلکہ پورے قرآن میں بار بار یہ کہا کہ تمہارا ابا کون ہے؟ تمہارا ابا ابراہیم ہے. تمہارا ابا کون ہے؟ کس کی ملت پر چلنا ہے, قائم ہونا ہے؟ تو ابراہیم کی ملت کیا ہے؟ پہلے ابراہیم کی ملت کو جان لیں, ذرا غور کریں. ابراہیم کی ملت یہ ہے کہ ابراہیم بھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, یعنی کہ مرد عورت ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے جیسے باقی بچے پیدا ہوتے ہیں. کسی کو نہیں پتا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے کیا گل کھلائے گا, کیا کارنامہ انجام دے گا. ٹھیک ہے, کسی کو نہیں پتا. وہ اپنی جیسے سے بڑا ہو رہا ہے ایسے جیسے باقی بچے بڑے ہو رہے ہیں, جب وہ بڑا ہوتا ہے جیسے باقی بچے کھیل رہے ہیں وہ بھی کھیل رہا ہے. اس طرح کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ باشعور ہو جاتا ہے. وہ باشعور ہو جاتا ہے. آواز نہیں آ رہی؟ وہ باشعور ہو جاتا ہے. جب باشعور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ بھائی ہر کوئی کہہ رہا ہے میں حق پر ہوں, حالانکہ سب آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں حق پر ہوں, باقی سب غلط ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں حق پر ہوں, باقی سب غلط ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں حق پر ہوں, باقی سب غلط ہیں. آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے ایک دوسرے سے اختلاف بھی کر رہے ہیں اور حق پر ہوں؟ ایسا ممکن ہے؟ یعنی کیا ایسا ممکن ہے کہ 2 + 2 5 بھی ٹھیک ہے, 2 + 2 6 بھی ٹھیک ہے, 2 + 2 7 بھی ٹھیک ہے, 2 + 2 8 بھی ٹھیک ہے, 2 + 2 9 بھی ٹھیک ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ تو ابراہیم نے سوچا ایسا تو ممکن نہیں کہ سارے کے سارے حق پر ہوں, کوئی حق تو ایک ہی ہوتا ہے. اب یا تو ان میں سے کوئی ایک ہی حق پر ہے یا پھر ان میں سے کوئی ایک بھی حق پر نہیں, سارے کے سارے گمراہ ہیں. ٹھیک ہے. اب ابراہیم کیا دیکھتا ہے؟ ابراہیم دیکھتا ہے کہ آیا کس بنیاد پر یہ حق ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو ابراہیم دیکھتا ہے کہ ہر ایک اسی بنیاد پر حق ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے یہ دین اپنے آباء و اجداد سے پایا. یعنی جو اس نے اپنے آباء و اجداد سے پایا, جس پر اس نے اپنے آباء و اجداد کو پایا, اس نے منوان اسی کو حق مان لیا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب ابراہیم غور کرتا ہے کہتا ہے کہ جب مجھے وجود میں لایا گیا تو اس وقت میں ہل بھی نہیں سکتا تھا, بول نہیں سکتا تھا, کچھ نہیں کر سکتا تھا, خود سے کھا نہیں سکتا تھا, پی نہیں سکتا تھا, چل نہیں سکتا تھا, ہل نہیں سکتا تھا, پہن نہیں سکتا تھا, کچھ نہیں کر سکتا تھا. ایسا ہی ہے نا.
حالانکہ مجھے یہ تک سمجھ نہیں تھی کہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچا رہے آ رہا ہے، مجھے یہ بھی سمجھ نہیں تھی کہ یہ مجھے نقصان پہنچا رہے آ رہا ہے، میرا یہ دوست ہے، یہ دشمن ہے، مجھے یہ بھی سمجھ نہیں تھی. تو میں محتاج تھا کن کا؟ میں اپنے والدین کا یا اپنے بڑوں کا محتاج تھا. وہ کھلاتے تھے، میں کھاتا تھا، وہ پلاتے تھے، میں پیتا تھا، وہ پہناتے تھے، میں پہن سکتا تھا. پھر اسی طرح اگر وہ مجھے اٹھا کے ادھر ادھر کرتے تھے، میں ادھر ادھر آ جا سکتا تھا، ورنہ میں نہیں آ جا سکتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ جی. لیکن جب میں پیدا ہوا اور آج، کیا میں ویسے کا ویسا ہی ہوں؟ نہیں، بلکہ میں سٹیپ بائی سٹیپ باشعور ہوتا گیا، خود مختاری کی طرف بڑھتا چلا گیا. میں آہستہ آہستہ بولنے کے لحاظ سے میں خود کفیل ہو گیا، میں غنی ہو گیا. میں چلنے کے لحاظ سے غنی ہو گیا، میں محتاجی میری ختم ہو گئی. میں پہننے کے لحاظ سے خود کفیل ہو گیا، میں غنی ہو گیا، میری محتاجی ختم ہو گئی. ایسا ہی ہے. لہذا جب میں کھانے کے لیے میں خود مختار ہو گیا، میں والدین کا یا بڑوں کا محتاج نہیں رہا، تو میں نے خود سے کھانا شروع کر دیا. پینے کے لیے میں نے خود سے پینا شروع کر دیا، پہننے کے لیے میں نے خود سے پہننا شروع کر دیا. جب میں چلنے کے لیے بااختیار ہوا تو میں چلنا خود سے شروع کر دیا. جب میں جو ہے وہ یعنی کہ اس طرح، یعنی کہ ہر لحاظ سے میں خود مختار ہوتا گیا. تو کیا آج میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، کہ اس کی سمجھ میں اس معاملے میں بااختیار نہیں ہوا؟ جی میں ہو چکا ہوں نا. جب میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اس معاملے میں بھی بااختیار ہو چکا ہوں، تو جیسے باقی معاملات میں آج اپنے والدین پر یا اپنے بڑوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں، بلکہ خود مختار ہوں. اپنی پسند کا پہنتا ہوں، اپنی پسند کا کھاتا ہوں، اپنی پسند کا پیتا ہوں، اپنی پسند سے اپنی مرضی سے چلتا ہوں. تو کیوں نہ ایک بار یعنی یہ جو صحیح اور غلط ہے اس کے اوپر بھی نظر ثانی کر لی جائے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کیوں نہ اس کے اوپر بھی ایک بار نظر ثانی کر لی جائے. لہذا ابراہیم نے کیا کیا؟ ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہاں جس پر میں نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، بڑوں کو پایا، وہ حق ہے. نہیں، ابراہیم نے سب سے پہلے اپنی ذات سے، اپنے گریبان سے سٹارٹ کیا. جس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا، تو سب سے پہلا جھگڑا کس کے ساتھ شروع ہے؟ اپنے ابا کے ساتھ، جس نے پالا پوسا. کیا کہا اے ابا، یہ جو اصنام ہے یہ کیا فائدہ دے سکتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یعنی ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے آباء و اجداد کے دین کا کفر کیا. اور کفر کرنا نہیں کہیں گے، اس کا رد کیا، اس کو ٹھوکر ماری. اور کیسے؟ عقل کی بنیاد پر. سمجھ آ رہی بھی نہیں آ رہی؟ ایسا ہے یا نہیں؟ پھر ابراہیم نے ہر فرقے کی وہ کس کو حق کہہ رہا ہے ان کی طرف گیا، اسے جانکا، حق وہ بھی باطل ثابت ہوا. اس طرح کرتا کرتا ابراہیم تمام فرقوں سے جب گزر گیا تو تب تک حق کی تڑپ اور طلب اس قدر بڑھ چکی ہوئی تھی کہ ابراہیم حق کے لیے تڑپ رہا تھا. اے میرے رب، یہ تیرا دین ہے، تیرے علاوہ کوئی مجھے حق نہیں دکھا سکتا، لہٰذا مجھے نہیں پتا مجھے کیسے تو نے حق دکھانا ہے، مجھے حق دکھا. اے میرے رب تو کہاں ہے؟ مجھے اتنا پتا تو میری آواز سن رہا ہے، بے شک میں آج تجھے نہیں جانتا، لیکن مجھے پتا تو سن رہا ہے. اگر تو سن رہا ہے تو میری رہنمائی کر، ورنہ آگے کل کو کوئی اگر حساب کتاب ہے یا کچھ بھی ہے تو مجھ سے اگر یعنی میں کچھ غلط کرتا ہوں، کوئی جرم کرتا ہوں یا کچھ بھی ہوتا تو مجھے پھر پکڑنا نا. ٹھیک ہے نا؟ تو ابراہیم نے جب یہ کہا کہ اے میرے رب، اب یہ تیری ذمہ داری ہے میرے اوپر حق واضح کرنا. اگر اب آج کے بعد اگر میں کوئی غلطی کرتا ہوں، کوئی جرم کرتا ہوں، تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا. کیوں؟ میں نے اپنے آپ کو تیرے آگے جھکا دیا، سرنڈر کر دیا. اب یہ تیری ذمہ داری ہے. تو اب کیا رب کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ایک بندہ جو خود کو رب کے آگے جھکا رہا ہے تو رب اس کی رہنمائی کرے؟ جی بنتی ہے نا؟ جی. تو اس کے بعد پھر رب نے رہنمائی شروع کی، اس کے بعد پھر باطن کا سفر سٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ہے ابراہیم کی ملت. اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، آیا آپ اپنے یعنی ابراہیم کو آپ نے ابا بنایا ہوا ہے؟ ابراہیم کی ملت پر ہیں؟ کس کی ملت پر ہیں؟